بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان سیاست۔ ظاہر ہے آج کے پروگرام میں سب سے پہلے شام کی بات ہوگی، شام کے بعد آئیں گے تو غزہ کی بات کریں گے، اور پھر آخر میں بات کریں گے بھارت کی، اور بھارت میں جو کچھ مساجد اور درگاہوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ ایک رپورٹ بھی ہے، شام پہ بھی ایک رپورٹ ہے، اور پھر ایک اور اہم بات ہے، ایک موضوع ہے ہمارا، وہ ہے پاکستان اور روس کے بڑھتے تعلقات۔ یہ ہیں آج کے موضوعات۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زین العابدین صاحب، اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج جو موضوعات ہیں وہ دنیا جو ہے بڑے گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے، جی، اور ہمارا موضوع یہی ہے کہ آپ کو اس سے باخبر کریں۔ تو جو شام کی جو اب دیکھیں نا کہ ایک بہت عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہوا ہے شام میں، کہ محمد الجولانی جو ہے، یہ جولانی نہیں ہے بلکہ آپ اسے کہیں گے تو گولانی ہے۔ جی، گولان ہائٹ میں یہ گولان آدمی ہائٹ پیدا سے، ہوا جی، تھا، گولان ہائٹ سے تعلق رکھتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو جولانی کہتا ہے۔ جی، تو عربی میں تو گاف ہے نہیں، تو وہ اس لیے جو جولانی کا لفظ وہ استعمال کر رہا ہے، جو جی، ابھی تک کسی پاکستانی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جولانی کا مطلب کیا جی، ہے۔ یہ گولانی ہے، یہ گولان ہائٹ سے اس کا تعلق ہے۔ اور یہ ایک نوجوان آدمی ہے، 35 سے 40 سال کا کوئی آدمی ہے، اور اس میں جو ویسے تو اس کے اندر بہت قرار ہے اور سمجھداری بھی بہت ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے ایک دم سے اچانک 7 دن کے اندر قبضہ کر لیا، جی، اور وہ جو بشار الاسد صاحب بھاگ گئے۔ عجیب بات ہوئی، نہ تو میلٹ ہو گئی، مطلب وہاں کی فوج ہی نہیں ہے۔ جی، اور اب یہ ہے کہ اس کی جو بالکنائزیشن ہوئی ہے آلریڈی ہو چکی ہے، جی، گولان ہائٹ پہ قبضہ کر لیا ہے اس نے، اسرائیل نے، اسرائیل نے۔ اب سوال یہ ہے کہ گولانی کو جو ہے، اب یہ جولانی کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے اپنے ملک پہ جی، قبضہ ہو گیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک رپورٹ دکھا دیں اور پھر ان کے چیلنجز پہ بات کر لیں کہ جی کیا کیا ہے۔ پہلے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو۔ جی مرزا صاحب، اب یہ تو آتا ہوا، اب یہ ان کے پاس جو چیلنجز سامنے آئے ان کے، نہیں صاحب، یہ بات تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جی، اس میں آپ نے پتہ نہیں اس پہ جو صورتحال ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو اسرائیل اور امریکہ اور ترکی کا اس کے اندر ہاتھ ہے۔ جی، اب بہت دنوں تک ہم سمجھتے رہے کہ یہ شاید یہ کہیں سے سعودیوں کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں لگا، بلکہ یہ سیائی کا اور بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے، دنیا بھر میں مینجمنٹ کی ڈیل ہوئی ہے۔ جی، اور ڈیل کے مطابق بظاہر یہ لگتا ہے کہ روسیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ہم ہاتھ ہولہ کر لیں گے آپ کے یوکرین پہ، میں، اور جی، آپ جو ہے یہاں پر آپ ہمیں آنے دیں۔ جی، بات یہ ہے کہ جو بہرحال سارے کام دجالی کر رہا ہے امریکہ، جی، اب اب یہ نیتنیاہو کر رہا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ محمد جولانی جو ہے وہ آسانی سے ان کے کنٹرول میں ہو جائے، جبکہ اسرائیل نے دھمکی دی کہ اگر تم نے ایران کی طرف بھی دیکھا تو پھر ہم تمہارا تباہ کر دیں گے۔ جی، تو وہ تباہ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس وہ جو ہے ٹیکنالوجی ہے، اے اور آئی، سائبر اے آئی، اے اے آئی آئی کے ہے، ذریعے، سائبر ٹیکنالوجی جی، ہے۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کوئی دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جو کہ روس کے علاوہ، تو کوئی چین کے علاوہ، چین بھی خاموش ہے، اور امریکہ بھی خاموش ہے، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سب سناٹے میں آئے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ تو لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہاں پر یہ آسانی سے یہ رہ جائے گا۔ ابھی حالانکہ، جولانی کی اپنی زندگی خطرے میں ہے، جی، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ چینج ہوگا۔ ابھی تو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ صاحب انہوں نے وزیر اعظم جو ہے، جو پرانا وزیر اعظم اس کو رکھا ہے، اب انہوں نے وزیر اعظم مقرر کر وزیر دیا۔ اعظم انہوں نے اپنا رکھ لیا نا، ہاں، التحریر کے جو، تحریر کے جو ہیں جی، محمد بشیر، جی، ان کو وزیر اعظم بنا ہاں، دیا۔ تو وہ بنا دیا، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ جو بھی آپ بنائیں اس کو کنٹرول تو آپ کا مکمل ہونا چاہیے نا، کوئی دوسرے آدمی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بشار الاسد بھاگ کر جو ہے ماسکو میں سے پہلے اس نے بلڈنگیں خریدی ہوئی ہیں، جی، تو وہ وہاں چلے گئے ہیں۔ اب اللہ حافظ ہے، کیونکہ یہ بات ایک نظام تو ہے نا کہ 55 سال 54 سال تک یہ لوگ حکمرانی کرتے رہے، بار بار بیٹھے آدھی صدی آپ نے حکمرانی کی ایک ملک میں، اور پلس لوگ آپ آدھی کے، صدی سے پلس اور لوگ آپ کے نہیں ہو سکے، نہیں ہو نہیں سکتے نا۔ کوئی غلطی کی نا، ایک آدمی ایسا آیا ہے، عجیب عجیب کہانی آ رہی ہے وہاں سے۔ جی، ایک آدمی جب باہر نکلا تو اس نے کہا کہ اچھا، کیا ابھی صدام حسین نے حملہ کر دیا ہے، صدام حسین نے قبضہ کر لیا شام پر، تو ہماری رائے ہو رہی ہے۔ اب اسے بتایا گیا صدام حسین کو مرے ہوئے تو برسہ ہو گئے، اور جو جس نے آپ کو جیل میں ڈالا تھا یہ وہ جو بھی، قید سے چھوٹے لوگ، ہاں ان کے ان کا کیا تاثرات بات ہیں، ہے۔ جی، بڑی بڑی کہانی آ رہی ہیں جی، کہ وہ کہتے ہیں زمین کے نیچے بھی بہت لوگ بیٹھے پڑے ہوئے تھے، اوپر بھی تھے، نیچے بھی تھے، بہت بڑا تہخانہ اس نے بنا رکھا تھا۔ ظلم، بادشاہ تو ایسے ہی ہوتی ہے بھائی، ظلم کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بادشاہت میں فوج کو بڑا منظم رکھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے تو وہ کام بھی نہیں کیا۔ نہیں، مطلب یہ کہ بیسیکلی اس کو بھی کہہ دیا ہوگا بھائی تمہارا وقت ختم ہو گیا، چلے جاؤ، نہیں تو ہم مار دیں گے تمہیں، جی، کوئی نشانی دے دی ہوگی ان کو۔ لیکن اور میں، اسرائیلیوں کے پاس پیسے بہت ہیں، وہ جی، خرید لیتے ہیں لوگوں کو،
اب شام کے عوام کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ شام کے آباد کے قتل یہ جو قتل عام ہے یہ جاری رہے گا، اس لیے کہ جب تک یہ جو نشانی ہے سب کا ہوگا. یعنی مجھے یہ ایک تو یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ اسرائیل نے یہ کام کیا تھا، تو رشیا نے اور چین نے اور کچھ اور ملکوں نے مل کر جو ہے وہ جو یہ 7 اکتوبر والا واقعہ کیا تھا، جی، حماس کو اٹھایا تھا، طوفان الاقصی، ہیں طوفان الاقصی کے نام سے، وہ جو ہے تو وہ اس کا انہوں نے بدلہ لے لیا یہاں پر، کاؤنٹر پر کر دیا اس کو، اور ساتھ ساتھ میں قبضہ بھی کر لیا، زمین بھی بڑھا رہا ہے، لبنان بھی بڑھا رہا ہے، اور حزب اللہ خراب بھی کم نہیں ہو رہا. تو وہ آپ مسلمان اس وقت بری حالت کے اندر ہے ساری دنیا کے اندر. تو میرے صاحب مجھے بریک لے کہا جا رہا ہے، تو پھر اس پہ مزید بات کریں گے کہ اور کیا کیا تبدیلی وہاں آ سکتی ہے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب یہ جو آپ نے کچھ کہا تھا اس سے پہلے کہ ان کے پاس گیس کے ذخائر بھی ہیں، ہاں وہ بھی ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، کچھ لوکیشن بھی امپورٹنٹ ہے. نہیں لوکیشن تو بہت امپورٹنٹ، لبنان کی بھی امپورٹنٹ ہے، غزہ کی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ غزہ کے اندر سے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ وہاں پہ ایک نہر نکالنا چاہتے ہیں، نہر سیوز کے متبادل. غزہ کی وہاں سے کاٹ کر جو ہے وہ ایک نہر بنانا چاہتے ہیں. اچھا، وہ جو سپلائی لائن کٹ گئی ایرانیوں کی اور وہ غزہ کی اور لبنان یہ کی، زین صاحب یہ کٹے ہوئے تو 3 مہینے 4 مہینے ہو گئے اب جب اس سے کا حزب متبادل اللہ صاحب جو ہیں، جی، جب سے حسن رسولہ جب شہید صاحب ہوئے، کا جب سے انتقال ہوا ہے، جب شہادت ہوئی ان کی، تب سے اب یہ تو لائن تو ان کی کٹ گئی ہے ان کی، کیونکہ انہوں نے ایک چپے چپے کو انہوں نے اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے سے کنٹرول کر لیا ہے. جی، امریکہ کی مدد بھی شامل ہے، سارے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ان کی. تو اب ایسی صورتحال میں ابھی جو چین بھی مطلب اب یہ ضرور ہوگا کہ نیا پلان بنائیں گے وہ. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ محمد جولانی صاحب جو ہیں، محمد جولانی صاحب جو ہیں وہ کریں گے کیا. تو بیسیکلی تو ابھی تو وہاں کچھ صورت ایسی نظر نہیں آتی کہ وہاں امن ہوگا، یہاں پر شانتی ہوگی، کوئی امید نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو گیس کے ذخائر آپ بات کر رہے ہیں ان کے اوپر تو ہے، لیکن وہ ان کے پاس گیس کی کوئی کمی تو ہے نہیں، لیکن آپ آسان ہے کہ بجائے کہ سعودی عرب سے لیں تو یہاں سے جائیں گے تو سیدھا پیسے کی پوزیشن میں چلا جائے گا. جی، تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ گیس کے ذخائر جو ہیں وہ لے لیں، جتنے بھی ہو کافی ہیں، تاکہ وہ روس کے اوپر بھی زد لگ سکتی ہے بہت سخت. جی، وہ روس جو سپلائی آ رہی ہے انڈیا کے ذریعے سے، جی، تو روس نے تو خیر وہ طریقہ پہ ہمیں بھی مدد کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ ہم بعد میں بات کریں گے. تو اب اور جو کچھ پھر فلسطین کے ساتھ ہوگا اب اس پہ بات کر لیں. بھائی فلسطین کے ساتھ زین صاحب بات یہ ہے کہ فلسطین تو کوئی بڑی جو ہمارے عباس صاحب کی حکومت ہے، جی، وہ تو کوئی حکومت تو نہیں ہے نا بیچاری، وہ تو ایسی وہ محمود عباس صاحب تو وہ تو بیچارے نام کے صدر ہیں. تو اصل لڑائی تو جو حماس کی تھی نا. جی، لیکن ایک مرزا صاحب دیکھیں نا، وہاں پہ انہوں نے 4 دن پہلے اسرائیلیوں نے ایک دن میں 250 حملے کیے. ہاں، تو وہ تو یہ شام پہ کیے 250 حملے، اور پھر غزہ پہ کیے انہوں نے لگاتار. تو یہ 460 حملے کیے ہیں. جی، یہ جو 3-4 دنوں کے اندر اندر کیے انہوں نے، 480 بلکہ جی 480 جو ہے حملے کیے ہیں. تو وہ آپ اندازہ کر لیں کہ وہ اپنے شام کی سرزمین کو ہتھیانا چاہتا ہے، وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے. پھر نیتن یاہو کا تو کہنا ٹھیک ہے کہ جی ہم اپنے اہداف پہ جا رہے ہیں اور ہم نے یہ کامیابی کر لی ہم نے، اور مزید کامیابی کریں گے. اس لیے کہ وہ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب بھی خطرے میں ہے، اور یہاں تک کہ بھی ہمارے پر اثرات پڑیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں چھوڑ دیں گے. انڈیا پر بھی اثرات پڑیں گے، انڈیا بہت خوش ہو رہا ہے، جی میرا بڑا یار ہے، جی، تو وہ تمہیں بھی کہاں چھوڑیں گے. تو اچھا اب یہ دیکھیں غزہ، لیکن ایک اور بات ہوئی ہے میرے صاحب، ان 2 دن پہلے کی بات ہے، یہ غزہ سے پھر میزائل فائر ہوا ہے اسرائیل کی طرف، راکٹ فائر کیا انہوں نے. وہ جو جیسے ایران عراق جنگ میں ہوتا تھا جی، کہ وہ ایک مہینے بعد میں کہیں سے میزائل لیتے تھے، وہ چھوڑ دیتے ایرانی عراق پر، تو بس اس طرح کی بات چل رہی ہے اس وقت. تو یعنی حماس کی مزاحمتی قوت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے. نہیں تو ایک میزائل کرنے سے کیا ہوتا ہے بھائی، دیکھو نا باتیں تو چند راکٹس مارے انہوں نے. نہیں راکٹ سے دیکھیں نا، ان کے پاس راکٹ کے وہ جو ان کی جو فیکٹری بنی ہوئی تھی جی ایرانیوں کی وہاں پر، وہ تو اب ختم ہو گئی، وہ تو تباہ کر دی انہوں نے. جی، اب اصل میں جو لیکن پھر روس کا پہلی بات یہ کہ حزب اللہ کتنی اسٹیبل ہے یہ فیصلہ کرے گا. جی، اگر حزب اللہ کے پاس اسٹیبل ہے اور اسرائیل نے حزب اللہ کو اپنے راڈار بنا لیا ہوا ہے، تب تو آپ سمجھ لیں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ اگر راڈار پہ حزب اللہ ہے تو جو بھی آدمی ہوگا مارا جائے گا. اور ان کا جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ حزب اللہ ہی تھی. جی، تو یمن کے حوثی بھی جو ہیں اب میرے خیال میں اتنی بڑا کوئی کام نہیں کر سکتے، یا کرا سکتے ہیں معلوم نہیں.
ایرانی اگر چاہیں تو ان سے حوثیوں سے کوئی بڑا کام لے سکتے ہیں. جی تو یہ ہو سکتا ہے, یہ ایک نئی ہم کر سکتے سمجھ سکتے ہیں میرے صاحب کہ ابھی تک حوثی محفوظ ہیں. جی تو وہ اور جو رستہ بھی ہے وہ تنگ ہے. 2 راستے ان کے پاس ہیں کہ بابل جو ہے جو باب المندب سے, ہاں مندب, اور دوسرا جو ہے یہ دونوں یہ ڈبو دیں جی تو پھر راستہ بند ہو جائے گا, پھر بڑا مشکل ہو جائے گی. وہ ایک الگ صورتحال ہے. لیکن اب یہ ہے کہ میرے صاحب ویسے چائنیز نے آفر کی تھی بشار الاسد کو کہ ہم ہر طرح کی آپ کی مدد کریں گے, آپ یہ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو غزہ پر حملے کیے جا رہے ہیں وہ جاری رہیں گے, اور وہ بالکل صفائی کرنا چاہتے ہیں. جو میں نے بتایا تھا آپ کو, جو 2005 میں چندی گڑھ گیا تھا انڈیا میں, جی تو وہاں پر ایک ایڈمرل نے, اسرائیلی ایڈمرل نے کہا تھا کہ فلسطین کا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ سب فلسطین کو ختم کر دیا جائے, جی سب کو مار دیا جائے. سب کو مار دیا جائے. تو اس پر ہمارے پاس جنرل طلعت مسعود صاحب نے کہا تھا کہ ان خیالت تو مالت تو جنوں, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. جی لیکن ہو رہا ہے, لیکن ہو رہا, اور کوئی روک بھی نہیں پا رہا ہے. کوئی روک نہیں پا رہا. جی یہ بڑی بدقسمتی نہیں ہے. بس بڑی سب کو تنہا کر کے مار رہے ہیں. وہ جی سوچ ہی نہیں رہی جو اس طرح کہ ہم پین اسلامی کا جو ویژن تھا ہمارا وہ جی ختم بہرحال صورتحال افسوسناک ہے. میرے ساتھ پھر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو بھارت کی ذرا تفصیل سے بات کریں گے اور پاکستان روس کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے, وقفے کے بعد آپ ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب ابھی انڈیا پہ آ جائیں. دیکھیے ایک تو جنون تھا, ایک تو مقبوضہ کشمیر میں ظلم چل رہا ہے. بھائی دیکھیے بات یہ مقبوضہ کشمیر کو آپ نے جب بھی چھوڑیں گے مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کبھی بھی. جی میں جن سے ملا, جو بھی وہاں کے بڑے لوگ تھے, جی وہ سب کے سب جو ہیں انہوں نے پہلے تو ان کو سب کو ویک کیا, سب کو بیمار کیا, مارا ان کو, ان کے بچوں کو مارا. اور جو ان کے یعنی جو لیڈر تھے ان کے یا دوسری پارٹیوں میں تھے, سماج وادی پارٹی ہو گئی اور یا سماج وادی پارٹی ہو گئی, جی تو وہ سب کے سب اب ختم کر دیے گئے. اب وہاں پر ایک دادو کو بٹھا دیا ہے, جی تو وہ اپنی حرکتیں کر رہا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اپریل اتر پردیش کی 299, کرناٹکا کی 192, گجرات کی 170, یہ جو مساجد مدھیہ پردیش کی 151 کی, اور آندھرا پردیش کی 142. آندھرا پردیش وہ جس میں حیدرآباد دکن ہے. جی تو اب سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ فتح پور سیکری کو بھی بڑھا دیا انہوں نے. وہ الگ ہے کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. اس پہ میرے صاحب اگر اجازت ہو تو ایک رپورٹ دکھا دیں, پھر سے گفتگو کر لیتے ہیں. اس پہ ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر اس سے مزید بات کریں گے. جی میرے صاحب, حالانکہ ان کی سپریم کورٹ میں سماعت چل رہی ہے. اچھا تو اب سب کچھ بھائی وہاں پہ کوئی رول تھوڑی ہے, وہاں پہ تو ہندی ویشیانہ رول ہے, اور وہ لاٹھی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی قصہ ہے. جی اور جو ان کے اوپر خون اترا ہوا ہے وہ جو اسرائیل سیکھا انہوں نے, اسرائیل کہتا ہے مارو ان کو. جی تو وہ اسرائیل کے نقش قدم میں چل رہے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اسرائیل اور تم میں فرق ہے. وہ انہوں نے ہنسنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ میں نے آسمان سے اتری ہوئی غذا کھائی ہوئی ہے. جی من و سلوہ کھایا ہوا ہے, تم میں اس میں کیا فرق ہے, تم میں کوئی یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ بہادر نہیں ہیں, آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. راجپوت بہت بہادر لوگ ہیں, بہت سے لوگ ہیں, لیکن بات صحیح ہے کہ آپ ایک قوم نہیں ہیں. ابھی آپ بن گئے انڈیا تو کرتے رہیں, لیکن اب جب آپ توڑیں گے, جب امریکن آپ کو توڑیں گے, جیسے میں نے پھر بھی آپ سے کہا ایک دفعہ, جیسے انہوں نے کر تو دیے, بنیاد تو ڈال دی ہے وہ عیسائی ریاست کی, یہاں سے بنا ڈال دی, یہاں سے بنگال تک وہ ریاست بنائیں گے. جی اور اس کا راستہ روکیں گے چین کا. اب چین کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ جو اپنے پروگرام پہ چل رہا ہے خاموشی سے کہ 2030 تک ہم کوئی اسٹریٹجک معاملہ نہیں کریں, دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے. ہاں تو اب وہ 2030 تک کون آپ کو رہنے دے گا؟ آپ یہ سوچیں آپ بات کو. جی تو آپ سمجھتے نہیں چینی, ان کی عقل و فہم میں چین کے علاوہ کچھ چیز آتی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس اتنی بڑا ملک ہے, بس آپ یہ قابو میں رکھیں تو ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کو جب تک کہ اسٹریٹجک معاملات کے اندر آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی دنیا بھر کے اندر, تو آپ کیسے کام کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے نا. تو اب ان کو دیکھ لیں انڈیا کو, تو اب میں میرے صاحب اس میں افسوس کی بات یہ کہ دنیا کے کسی ملک سے, کسی کونے سے کوئی احتجاج بھی نہیں ہے اس کے خلاف. بھائی دیکھیے نہ اسرائیل کے خلاف ہے, نہ انڈیا خلاف ہے. انڈیا خلاف بالکل, جو مسلمانوں کو مار رہا ہے اس کو کھلی چھٹی ہے. اور دس از دا سائن کہ حضرت مہدی السلام کی ظہور ہونے والا ہے. جی تو اب میں یہ بات جو ہے کہ اب آپ جو انہوں نے ان کی درخواست تو قبول کر لی ہے جی کہ صاحب یہ جو اس کو عبادت گاہوں کو گرانے کا جو 1991 کا جو ہے,
اس کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سپریم کورٹ کی سماعت شروع وہ ہو گئی، شروع ہو گئی، لیکن اس کا دیکھیں لیکن اس سے نتیجہ فائدہ کچھ نہیں ہے. وہ بابری مسجد بھی تو سماعت چلی تھی، تو پھر کیا ہوا تھا؟ کوئی بھائی کچھ بڑی بھی نہیں بڑی ہوا. باتیں مرتے ہیں. مسلمان جو انڈیا کے ہیں وہ بہت ہوا میں رہتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ وہ جن لوگوں کے کیا ارادے ہیں وہ اب جیسے کہ تو اب یہ ان کا مسلمانوں کو وہاں پہ یہ خیال ہے. ابھی ملے کچھ لوگ ملے ہمیں وہاں پر باہر کے وہاں کے، میں نے بھائی اجمیر پہ بھی حملہ ہو رہا ہے تو کہنے کیا کر کے دیکھ لیں. بھائی دیکھ کر کے دیکھنے کی بات تو یہی ہے کہ انہوں نے سب آپ کے بابری مسجد کو تباہ کر لیا، تو آپ نے کیا کیا؟ جی مجھے علی گڑھ کا جو وائس چانسلر تھا مجھے ملا، وہ مجھے کہنے لگا یہ لوگ جب بابری مسجد پہ جمع اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں اکٹھے ہوں گے یہ لوگ. اب یہ بھی وہاں کی ایک عجیب صورتحال ہے. پھر صاحب اگلے موضوع پہ آ جائیں. پاکستان روس کے درمیان بھائی کچھ پاکستان اچھے روس تعلقات. بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان روس کے تعلقات دو وجہ سے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ انہیں چاہیے ہاٹ واٹر، جی اور وہ پاکستان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. تو ابھی جو انڈیا کو وہ تیل کی سپلائی دے رہے ہیں، جی تو اب وہاں پر 2 دسمبر سے لے کر اور 4 دسمبر تک وہاں پر ایک مذاکرات ہوئے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صاحب ہم چین نے رشیا نے یہ آفر کیا ہے کہ بھئی ہم آپ کو تیل دیتے ہیں اور آپ اس کو بیچ دیں اس کو یورپی یونین کو جو بھی ہو. جی جی اب یہ ہمیں خطرہ لگ رہا ہے کہ یورپی یونین کا بھی ٹوٹنا ٹھہرا ہے. پہلے آپ یاد کریں کہ آپ یہ جو یورپی یونین وغیرہ یہ 1945 میں بنی ہے. جی پہلے وہاں ہوتی نہیں تھی، جو کوئی ادارہ نہیں ہوتا تھا. پہلے آسٹرو ہنگرین امپائر تھی اور پھر جرمن امپائر تھی. یہ تو یہ ملک تو تھے نہیں نا. اور فرانس کا دیکھا جائے تو فرانس ہے، برطانیہ ہے، جی یہ سارے جو ہیں یہ ڈفرینٹ آبادی ہو جائے گی، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں یہاں پر. تو یہ بہت زیادہ انٹرنیشنل میں نے اس پہ چلا جائے گا. اور سب سے زیادہ میرے خیال میں تکلیف جو پہنچے گی امریکہ کو، یہ اس سے ہی پہنچے گی، یورپ سے ہی. تو اب سوال یہ ہے کہ یورپ کو تیل بھی اگر آپ دیں تو اب یہ جو راستے بند ہو رہے ہیں اسے دے کے کیا فائدہ ہوگا؟ جی اگر ہم لے بھی لیں ان سے، روس تو یہاں تک آنا چاہتا ہے، اس کی قیمت آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی، جو آپ بہت بھاری قیمت ہے آپ کو. لیکن ہمیں جو ابھی تیل کے گیس کے مسائل کا سامنا ہے وہ روس سے اگر ہم مل جائے بھائی روس سے زیادہ تو آپ کے پاس تو خود بھی آپ جو آپ کی بیلٹ ہے، جی جس بیلٹ سے قطر سپلائی کرتا ہے اسی سے ایران سپلائی کرتا ہے، وہ ایک ہی بیلٹ ہے، ایک ہی وہ ذخائر کا ہے. وہ بلوچستان کے کچھ علاقے میں ہمارے پاس بھی ہے. جی تو آپ اپنے خود نکال لو. وہ آپ ایران سے معاہدہ کر لیتے ہیں اور پھر معاہدے کو آپ پابندی بھی نہیں کر پاتے ہیں اور پھر معاملہ کھڑائی پڑ جاتا ہے. وہ پھر اب یہ ہے کہ وہ روس تو آپ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ پیسے کماؤ، تو بھائی جب پیسے کمانے کا وقت تھا وہ تو اس وقت 2 سال پہلے گزر گیا. کمرشل بینکس کا معاہدہ کچھ بات چیت ہوئی ہے؟ ابھی معاہدہ ہوا نہیں ہے، آپ لیکن کا چین سے وہ اس بات پہ ناراض ہوئے ہیں جی روسی کہ وہ انہوں نے اپنے کمرشل بینک بند کر دیے. آپ افورڈ کر سکتے ہو کمرشل بینک روس کے اندر؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے آپ. جب وہ ویتنام سے کروا رہا ہے، وہ جی پیوٹن گیا وہاں ویتنام ایک دن کے لیے، وہ ویتنام سے کروا رہا ہے کہ وہاں سے اپنے بینک کھلوا رہا ہے. چینیوں نے کہا صاحب ہمارے مفادات امریکہ میں زیادہ ہیں تو ہم آپ کی جو سپورٹ نہیں کر سکتے. آپ بینک بند کر دیے انہوں نے اپنے. وہ بینک اب کھلوا رہا ہے ویتنام سے، پاکستان سے، تو پاکستان کیا افورڈ ہی نہیں کر سکتا. وہاں سے جب بھی یہ لوگ وعدہ کر کے تو آگے ہیں، یہ کہہ کے آگے ہم غور کریں گے. جی ان کو معلوم ہے نہیں کھول سکتے ہیں یہ لوگ. تو یہ جتنی بھی باتیں کر لیں یہ ایسی ہیں، لیکن پاکستان میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ جو اسٹیم کو ہم یہاں سے کر لیں. یہ ریلوے لائن بن جائے. ریلوے لائن پر تو جب آسٹرو ہنگری جنگ ہوئی ہے، دوسری عالمگیر جو ہوئی ہے، تو وہ ریلوے لائن پہ ہوئی ہے. جی تو اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے یہ جو تیل کا بننا ہے یا روس کا یہاں آنا. تیسرا جو آپ دیکھ لیں کہ گریٹ گیم چل رہا ہے اس وقت، جو ہے جو ہم برطانیہ چلاتا ہے. جی امریکہ اس کے پشت پہ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اب تو میں نیٹو کو ختم کر دوں گا. اب لیکن اب کر سکے گا نہیں کر سکے گا، خود اس کا پتہ نہیں ہے. 20 جنوری تک ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیوٹن کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے جو بائیڈن نے یہ کروا دیا یہ. جی اور جو بائیڈن نے اور اسرائیل نے مل کر جو ہے یہ کام کرا دیے ہیں، جو شام والا واقعہ ہوا. تو اب جو بائیڈن اس کے لیے اور بھی مشکلات پیدا کرے گا. اور یوکرین کو جو یہ بھی کہا کہ تم ہم اسلحہ دیا ہے، ہمارا اسلحہ استعمال کر لو، جو ڈیپ مارا ہے انہوں نے. تو اب سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کو برقرار رکھ سکیں گے. تو جو بائیڈن اس کے لیے کافی مشکلات پیدا کر رہا ہے ٹرمپ کے لیے، جو وہ چاہتا ہے وہ تو نہیں ہو سکے گا کہ وہ آئے تو ان کو ذرا مشکل ہو اور پھر اس کا سیاسی مشکل فائدہ یہ نہیں ہے. ہو. وہ جو وہ اس کے پلان ہے اسے پہلے سے بتا دیے بیوقوف آدمی نے.
تو بتا دیے تو وہ اپنے پینٹاگون کو بھی اپنے خلاف کر رہا ہے، ملٹری کمپلیکس کو اپنے خلاف کر رہا ہے. بھائی ملٹری ان کا تو کام ہے کہ دنیا میں جنگ و جدل ہو تو ان کا اسلحہ بکے، ان کے پاس جی تو بڑے بڑے ہتھیار ہیں، وہ بیچتے ہیں تو میں نے وہ لوگ اپنے ان کی معیشت چلتی ہے. بالکل. باقی ان کے چھوٹے کارخانے تو ہیں نہیں ان کے پاس. جی یہ لگانا چاہتا ہے چھوٹے کارخانے، تو اس میں تو 10 سال لگیں گے ابھی. وہ تقریباً $640 بلین کا کوئی سیل ہو جاتی ہے ان کی، ہاں تو ظاہر ہے وہ کیسے روکیں گے پھر اس کو. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، تو وہ آپ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ اس کے خلاف، ٹرمپ کے خلاف جی پینٹاگون بھی ہے اور جو بائیڈن بھی ساتھ کام کر رہے ہیں، اور جی اسرائیلی لابی بھی ہے اور ملٹری کمپلیکس بھی جی ہے. تو وہ سارے آپ اس کے خلاف لگے پڑے ہیں، سارے وہاں پر جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ سب اس کے خلاف لگی ہوئی ہیں. جی. دیکھیں کیا ہوتا ہے. وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.